امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر ایک اچھی سوسائٹی تشکیل دینی ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حاکم وقت ہر گلی میں جا کر جو ہے لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ حاکم وقت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے معاشرے کی ہر اپنے جو افراد ہیں، جو ماتحت ہیں، ہر ایک کے پاس جا کر ان کی اصلاح کرے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے انڈیویجولز کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے طور پر ذمہ داری کو محسوس کریں اور دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ چنانچہ اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو اجتماعی طور پر یہ فریضہ سر انجام دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ فریضہ سر انجام دے دیں تو بقیہ سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو یہاں پہ پرٹیکولرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طبقے کو اجتماعی طور پر فرمایا کہ ایک تو طبقہ ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جس کا کام ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہو، جیسے کہ ہمارے موجودہ دور میں علماء کرام ہیں یا ایسے مبلغین ہیں کہ جو اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہمیں نظر آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا، اس کی تفسیر میں علماء نے وضاحت میں یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں سامنے والے کو سمجھاؤں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سامنے والے کو سمجھائے اور اس برائی سے روکے۔ اور یہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، زبان سے روکنے کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ علماء کی ہے۔ اگر علماء بھی اس فریضے کو سر انجام نہ دیں تو پھر یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو ربانیین ہیں اور ان کے جو علماء ہیں انہوں نے منع کیوں نہیں کیا کہ وہ نیک کام سے روکیں، ان قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ ان کو برے جملے کہنے سے اور ان کو حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کیا ان کے علماء نے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربانیین اور احبار کی تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کی تو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں۔ صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ یہ کام فریضہ سر انجام کیسے دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ علماء بھی جو ہے وہ ڈنڈیاں اٹھائیں اور ڈنڈے اٹھا کے مارنا شروع کر دیں اور سخت لہجے میں گفتگو کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جب بحث کرو تو ایسے انداز پہ کرو جو انتہائی نفیس انداز ہو۔ حکمت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہو اور ساتھ میں جو ہمارے معاشرتی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر بلایا جائے۔ موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اچھی طریقے سے نصیحت کی جائے، جو قرآن کی وعیدات ہیں، جو قرآن کی بشارتیں ہیں وہ سنائی جائیں۔ اور وہ جادلہم باللتی ہی احسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر بحث کرنے کا موقع آ جائے کہ سامنے والے کو دلائل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی جو موجودہ دور کے اندر مناظرے ہوتے ہیں ویسے مناظرے نہ کرو، بلکہ دلیل کے ساتھ پختہ گفتگو کرو تاکہ سامنے والا قائل ہو کر دین کی طرف راغب ہو۔ تو یہ قرآن کی اگر ہم روشنی میں دیکھیں تو ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس فریضے کو اچھے انداز سے سر انجام دے سکیں گے۔ بہت خوب۔